سبھی دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستوں، آج اردو محاورے پر ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ اردو محاورہ کسے کہتے ہیں، اردو محاورے کا مطلب کیا ہے، اردو محاورے کے معنی کیا ہیں اور اردو محاورہ کس زبان کا لفظ ہے۔ محاورہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ سوال ہمارے پیپر میں آ جاتا ہے کہ اردو محاورہ کس زبان کا لفظ ہے تو ہمیں عربی زبان کا ٹک کرنا ہوگا، جس کا مطلب ہے عادی ہونا۔ اس طرح محاورہ لفظ اپنے آپ میں خود محاورہ ہے، کیونکہ یہ اپنا مطلب چھوڑ کر غیر معمولی مطلب ظاہر کرتا ہے، جیسے ہم اس کام کا محاورہ ہو گیا ہے۔ محاورہ وہ ہے جس کا سامنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے اور مطلب نکلتا ہے، جیسے گھی کے چراغ جلانا۔ محاورے کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا۔ کچھ محاورہ ان کے مطلب اور ان کا سینٹنس میں استعمال انڈا سینا، گھر میں بیٹھ کر وقت برباد کرنا، یا نکمے امیر کو گھر میں بیکار پڑے دیکھ کر آخر اس کی بیوی نے کہہ ہی دیا یہیں لیٹے لیٹے انڈے سیتے رہو گے یا کچھ کماؤ گے بھی۔ تو یہ ہے محاورے کا مطلب۔ اب آئیے، ہمارے سامنے ہے کہ اندھے کی لکڑی ایک ہی سہارا۔ اس کا استعمال ہے شریف اپنے ماں باپ کے لیے اندھے کی لکڑی کی طرح ہے۔ تیسرا، عقل پر پتھر پڑنا، یعنی معنی ہے کچھ سمجھ میں نہ آنا۔ عقل پر پتھر ہی پڑ گئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ چوتھا ہے اپنے منہ میں میاں مٹھو بننا، یعنی خود ہی تعریف کرنا۔ راجو امتحان میں پاس ہو کر اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے۔ پانچواں ہے اندھیرے گھر کا اجالا۔ یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے اکلوتا بیٹا۔ امیر اندھے گھر کا اجالا ہے، یہ اس کا استعمال ہو گیا ہے۔ چھٹا ہے اڑیل ٹٹو ضدی، یعنی آج کے دور میں اڑیل ٹٹو لیٹے رہ جاتے ہیں۔ ساتواں ہے اندھے کے آگے رونا، یعنی بیکار کوشش کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے اس محاورے کا، یعنی کنجوس آدمی سے دان کی بات کرنا اندھے کے آگے رونا ہے۔ آٹھواں محاورہ ہے ان نہ لگنا، کھا پی کر بھی موٹا نہ ہونا، یہ اس کا مطلب ہے، یعنی کلو خوب اچھی طرح کھاتا ہے پھر بھی اسے ان نہیں لگتا۔ نواں ہے اللہ میاں کی گائے، اس کا مطلب ہے سیدھا سادہ آدمی۔ اللہ میاں کی گائے سیدھا سادہ، یعنی حامد تو اللہ میاں کی گائے ہے، یہ اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ دسواں اٹکھیلیاں سوجنا، یعنی ہنسی دل لگی کرنا۔ چراغ کے چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے بھائی کو اٹکھیلیاں سوج رہی ہیں، یہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ 11واں ہے اڑھائی دن کی بادشاہ، یعنی تھوڑے دن کی شان و شوکت، یہ مطلب ہے اس کا۔ امر سنگھ منتری پد سے ہٹا دیے گئے، ان کی اڑھائی دن کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی، یہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ 12واں ہے اپنی ہانکنا، یعنی اپنی خود تعریف کرنا، اس کا مطلب ہے استعمال ہے کچھ لوگوں کو اپنی ہانکتے رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی ہی خود تعریف کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کا یہاں استعمال ہوگا اپنی ہانکنا۔ 13واں ہے عرش سے فرش تک، آسمان سے زمین تک، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں آسمان سے زمین تک، کہ روزی نے انٹر پاس کرنے کے لیے عرش سے فرش تک ایک کر دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ آتا ہے 14واں سوال ہے آنکھیں موندنا، یعنی کہ مر جانا۔ جب آنکھ مچ جاتی ہیں تو انسان مر جاتا ہے۔ استعمال ہے جیسے ہی شریف نے آنکھیں موندی ان کے بچوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ 15واں سوال ہے اندھیر نگری، یعنی جہاں دھاندلی ہو وہاں اندھیر نگری، یہ استعمال ہوگا۔ آج کل ہمارے ملک کی حالت اندھیر نگری چوپٹ راج والی ہے۔ 16واں ہے آٹا
گڑگڑ ہونا یعنی بے خبر ہونا، دن بھر کڑی محنت کرنے والوں کا رات کو آٹا گڑگڑ ہوتا ہے۔ 17واں سوال ہے مان نکالنا یعنی خواہش پوری کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ شادی کے بعد رانی اپنے ارمان نکال رہی ہے۔ 18واں محاورہ آگ پر تیل چھڑکانا یعنی اور بھڑکانا، روبی تو جھگڑا ختم کرانے کے بجائے آگ پر تیل چھڑک گئی ہے۔ 19واں آگ پر پانی ڈالنا یعنی جھگڑا مٹانا، شریف لوگ ہمیشہ دوسروں کی آگ پر پانی ڈالتے ہیں یعنی جھگڑے کو ختم کراتے ہیں، صلح نامہ کراتے ہیں، یہ ہے اس محاورے کا مطلب۔ 20واں محاورہ آتا ہے آنکھ لگنا یعنی آنا، رات ہم سب نے 1 بجے تک پکچر دیکھی پھر میری آنکھ لگ گئی، یہ استعمال اس محاورے کا ہوگا۔ اگلا ہے آنکھ میں کھٹکنا یعنی برا ہونا، صاف بات کرنے والے سب کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، یہ استعمال ہے۔ آنکھیں بچھانا یعنی اس کا مطلب ہے انتظار کرنا، شبانہ اپنے بیٹی کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے یعنی کہ بے چینی سے اس کی ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، آنکھیں بچھانا کہ ٹکٹکی باندھ کے آنکھیں لگائے ہوئے ہے۔ اگلا ہے آنکھ میں گھر کرنا یعنی دل میں بسنا، خوبصورت بچے سب کی آنکھ میں گھر کر لیتے ہیں، صحیح بات ہے، جب بچہ کوئی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو بہت ہی دل کو بھاتا ہے اور آنکھ میں گھر کر جاتا ہے۔ آؤ دیکھنا نہ تاؤ یعنی بے وجہ، اس کے معنی ہے بچے کی شکایت سن کر ماں نے آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ اپنے بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ 26واں محاورہ ہے آنکھوں کا تارا یعنی بہت پیارا ہونا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں ہر بالک اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ 27واں آڑے ہاتھوں لینا یعنی اس کے معنی ہیں کھری کھوٹی سنانا، عمران نے اپنے دوست کو آتے ہی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ 28واں ہے انگلی پر نچانا یعنی کہ بس میں کرنا، یہ معنی ہے آج کل تو عورتیں اپنے شوہروں کو اپنی انگلی پر نچاتی ہیں، اجالا کرنا، خاندان کا نام روشن کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ نیک کام کرنے کے کرن بیدی نے اپنے خاندان میں اجالا کر دیا۔ بچوں کا کھیل یعنی آسان کام، بچے جب کھیلتے ہیں تو بہت آسان ہوتا ہے تو اس کے یہ معنی آسان کام۔ انڈین ٹیسٹ کرکٹ ٹیم میں شامل ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ 31واں سوال پہاڑ ٹوٹ پڑنا یعنی مصیبت آنا، اس کے یہ معنی ہیں اور اس کا استعمال ہے نوکری چھوٹنے سے عارف پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 32واں ہے بڑے گھر کی ہوا کھانا یعنی جیل جانا، برے کام کرنے والوں کو آخر بڑے گھر کی ہوا تو کھانی ہی پڑتی ہے۔ 33واں پگڑی رکھنا یعنی عزت رکھنا، اس دن سب کے سامنے میری طرف سے بول کر آپ نے میری پگڑی رکھ لی۔ تخت یا تختہ یعنی شان سے رہنا یا بھوکوں مرنا، بابر کی عادت تو تخت یا تختہ والی ہے۔ 35واں سوال ہے ٹکاسا جواب دینا یعنی صاف جواب دینا، بچے جب بڑوں کو ٹکاسا جواب دے دیتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے، یہ اس کا استعمال ہے۔ 36واں سوال ہے جس دولہا تس بنی برات یعنی جیسا مکھیا ویسا ہی کرو، آج کل محکمے میں جیسے افسر رشوت خور ہیں ویسے ہی ان کے نیچے کام کرنے والے ہیں، ان پر یہی کہاوت لاگو ہوتی ہے جس دولہا تس بنی برات۔ 37واں ہے چار چاند لگنا یعنی رونق بڑھنا، یہ معنی ہے جب سے حفیظ کے بچے کاروبار میں لگے ہیں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ 38واں محاورہ ہے خون کا پیاسا ہونا یعنی بہت زیادہ دشمن ہونا، یہ اس کے معنی ہے بہت زیادہ دشمن ہونا، آج کل بھائی بھائی کا خون کا پیاسا ہے۔ 39واں دل سرد ہونا یعنی کہ دل بجھنا، جہاں کے بے مروتی دیکھ کر دنیا سرد ہو گیا۔ 40واں ہے دال نہ گلنا
یعنی کہ بس نہ چلنا، نرگس کے سامنے کسی کی بھی دال نہیں گلتی۔ اگلا ہے رفو چکر ہونا، یعنی کہ بھاگ جانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ پولیس کے آنے کی خبر پاتے ہی چور رفو چکر ہو گئے۔ 42واں سر آنکھوں پر، یعنی کہ عزت دینا، بہت زیادہ عزت دینا۔ حقیق اپنے بڑوں کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے۔ یہاں نام آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں، حقیق ہے، امیر ہے، شاہد ہے، جو بھی نام لگا سکتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں۔ اگلا ہے شہد گھولنا، یعنی میٹھا بولنا۔ لتا جی جب گانا گاتی ہیں تو سب کے کانوں میں شہد گھول دیتی ہیں، یہ اس کا استعمال ہے۔ 44واں ہے سفید جھوٹ بولنا، بالکل جھوٹ اس کے معنی ہے۔ چناؤ کے دور میں نیتا لوگ سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ توتی بولنا یعنی شہرت ہونا، یہ اس کے معنی ہیں، یعنی مالدار طاقتور آدمی کی ہر جگہ توتی بولتی ہے۔ دوستو یہ تھا اردو محاورے پر ہمارا آج کا یہ خصوصی ویڈیو، جو آپ کے اردو انوادک اور سہایک انوادک کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا، ہمیں آپ کی رائے بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔